Bismillahirrahmanirrahim. I'm discussing about our duty, our rights as a Muslim. Who am I as a Muslim? What is my duty? What is my responsibility? What should we do for the sake of Allah? Then we will be able to get beautiful life, and we will. And as a Muslim, do we have any moral duty and ethical conduct? This is very important. As a Muslim, as a human being, we have to maintain our moral. We have to maintain our ethical conduct. We have to look at those things. Moral and ethical conduct. Muslims are expected lives of moral and ethical excellence. This includes practicing honesty. Honesty is the best policy for successful life. So, practicing honesty and kindness and humanity and compassion and justice, providing justice in all aspects of our life, upholding high moral, high ethical duty standards. High moral standards is seen as a way to please Allah, as a way to razi Allah, and contribute to a just and harmonious society. ہماری اخلاقی ذمہ داری بحثیت مسلمان کے ہمارا روایت کیا ہے، مسلمان کا کہ روایات کیا ہیں، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. بحثیت مسلم کیا ہم دوسروں سے الگ ہمیں دکھنا چاہیے؟ بحثیت مسلم کیا دوسروں سے بہتر قول، اخلاق، زبان، طور طریقہ زندگی گزارنی چاہیے، یا جیسے غیر مسلم زندگی گزارتے ہیں مدر پدر آزاد، کیا ویسی زندگی ہمیں کامیابی دے سکتی ہے؟ کیا ویسی زندگی گھر کی خوشیاں ہمیں دے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں. اگر آپ اخلاق سے پیش آئیں گے بٹ فار دا سیک آف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم اخلاق مند ہوں گے، ایتھیکل ہوں گے، یا ہماری مورل اچھی ہوگی، بٹ کہ ہمارا باس راضی ہو، ہماری گرل فرینڈ بوائے فرینڈ راضی ہو، یہ تو گناہ ہے. ہمارے میاں بیوی باپ بھائی بہن یہ راضی ہو تو یقیناً یہ راضی 100% نہیں ہوں گے. ہاں، اگر ہم نے نیت کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے سب کے ساتھ، اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹس، اکارڈنگ ٹو دیئر مقام. مسلمانوں سے جو مورال اور اخلاقی زندگی گزارنے کی جو توقع ہوتی ہے، ہمیں آپ دیکھتے ہی آپ توقع کریں گے کہ ہم گندے نہ ہوں، ہماری زبان سے گندگی نہ اگلے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری کلی جو ہمارے جسم کے ساتھ جتنے بھی آرگنس ہے اس سے بدخلقی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم مسلم ہیں، اور ہمیں اسلام پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں. ہم اپنے اخلاق کو، اپنے مورال کو اپ کرنے کی کوشش کریں. امانت داری کا خیال رکھیں کہ امانت میں صرف پیسے یا مال و زر نہیں ہے،
امانت، اگر آپ سے کسی نے کوئی بات کہی، آپ اس کو آگے اس وقت تک نہ پہنچائیں جب تک کہ وہ بات کرنے والا آپ کو اجازت نہ دے. یہ بھی امانت ہے. کسی اور کی عزت بھی ہمارے پاس امانت ہے. کسی اور کی کوئی راز، کوئی بات، کوئی معاملہ، یہ سب امانت ہے. جب تک کہ وہ نہ بولے تب تک ہم اس امانت کو آگے نہ پہنچائیں، ورنہ خیانت کے ہم مرتکب ہوں گے. ہم مہربانی کریں، ہم صلح رحمی کریں، ہم بھلائی کریں، ہم مدد کریں. لوگوں کی مدد بھی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو. If you have a lot of money then you can help some poor, someone else. یہ نہیں ہے. If you don't have money, at least you have good advice. You can give advice, good advice. You can guide someone else. آپ کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں بہتر. آپ کسی کی جسمانی مدد کر سکتے ہیں. فزیکلی ہیلپ you can do. You can provide your best service, whatever you know, whatever you can do. تو یہ ہے مہربانی کی، بھلائی کی، مدد کرنے کی. پیسے کے علاوہ اور چیزوں سے بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے. انسان جانوروں کی بھی مدد کر سکتا ہے. تواضع کرنا، مہمان نوازی. اگر مہمان آپ کے پاس آ جائیں، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ مہمان نوازی کریں، اس کی تواضع کریں، اس کے خیالات کا آپ احترام کریں، اس کے ساتھ آرگومنٹ نہ کریں. اگر کوئی بات اس کی پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ صبر سے کام لیں، اخلاق سے کام لیں، تمدن سے کام لیں، مرتبے سے کو اپنا بہتر کریں. تب جا کر مہمان نوازی کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے. خالی مہمان نوازی، کھانا پینا نہیں ہوتا. خواتین و حضرات، کھانے پینے کا کوئی بھوکا نہیں ہے. آپ کے عزت کا بھوکا ہے، ہمارے تواضع کا بھوکا ہے. ہم سب ایک دوسرے کے احترام چاہتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش گفتاری چاہتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ ظرفی چاہتے ہیں. یہ ہے تواضع کا ایکسپلینیشن. رحم دلی کرنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا رب، میرا رحمان مجھ پر رحم کرے، تو ہم اپنے سے کمزوروں پر رحم کریں. چونکہ رحم آپ بڑوں پہ نہیں کر سکتے، آپ کسی رئیس کے اوپر رحم نہیں کر سکتے، چونکہ وہ آلریڈی ہم سے بہتر ہے. بھائی ہم اس پر کیا رحم کریں گے؟ وہ ہم جیسے 50 کو اپنے یہاں ملازم رکھا ہوا ہے. رحم کا عموماً تعلق اپنے ڈپینڈنٹ کے ساتھ ہے. آپ کے انڈر میں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، جتنے بھی اللہ نے دنیا میں رشتے ہمیں رشتوں سے نوازا ہے، ان رشتوں پر ہم رحم کریں، تب اللہ ہم پر رحم فرمائے گا. آمین یا رب العالمین. انصاف کریں، جسٹس پرووائڈ کریں. یاد رکھیے، آپ دوسروں کو دوسرے کا حق دیں گے، یہ جسٹس ہے. آپ کسی کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ خیانت نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، اس کے ساتھ بددیانتی نہ ہو، اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، اس سے ہم لڑائی نہ کریں، اس سے ہم معذرت خواہ رویے سے پیش نہ آئیں. ہم ایسا کام نہ کریں کہ ہمیں معافی مانگنا پڑے. انصاف کریں اگر انصاف چاہتے ہیں. انصاف ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ کریں گے. رب کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہ ہم رب کے دیے ہوئے احکام کو بجا لائیں، اللہ کے دیے ہوئے کمانڈمنٹ کو فلفل کریں. اللہ نے کہا 5 وقت نماز پڑھو، اگر ہم نہیں پڑھیں گے بے انصافی ہوگی. دراصل اللہ کے ساتھ یہ انصاف ہے، لیکن وہ میرے ساتھ انصاف ہوگا، چونکہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا تو ہم
پنشمنٹ کے حقدار ہوں گے۔ عمل صالح کریں، ایسا عمل، ایسا ایکٹ، ایسا رسپانس، ایسا ایکشن جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں ایسا عمل جسے مجھے تکلیف نہ ہو۔ اگر دیکھیں ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو ایونچولی وہ مجھے تکلیف ہوگی۔ میرا ضمیر اگر زندہ ہوگا، میرے اگر ارڈن سول زندہ ہے، میرے اندر کی آتما اگر زندہ ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی دوسروں کو تکلیف دے کر۔ ہم دوسروں سے جھوٹ بولیں گے تو جب ہم سونے لگیں گے یا ہم فارغ، ہمارے پاس کوئی وقت ہوگا، ہم فراغت سے سوچیں گے کہ یار ہم نے فلاں سے جھوٹ بولا، فلاں سے ہم نے گپ میں، شیخی میں ہم نے ایسی بات کر دی جو نہیں کرنی چاہیے، تو وہ بھی ظلم ہے، اپنے ساتھ ہوگا۔ ہم ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اچھا عمل کر گئے، دراصل وہ اچھا عمل نہیں، برا عمل ہوگا۔ ہر وہ عمل جس کا فائدہ آپ کو ہوگا، یقیناً اس سے پہلے ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس بندے کی مدد کر رہے ہیں، بھلے سے ایڈوائس کی مدد ہو، بھلائی کی مدد ہو، اچھائی کو بتانے کی مدد ہو، پریچ کرنے کی مدد ہو، نصیحت کی مدد ہو، تو مدد اللہ کی خاطر کریں، اللہ قبول کرنے پر قادر ہے۔ بلند اخلاقی معیار کی پیروی کرنا اللہ کو خوش کرنے اور ایک منصفانہ اور موضوع معاشرتی نظام کی تعمیر میں بہتر معاشرتی، سماجی، سوسائٹیکل جو سسٹم اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، چونکہ جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے ہمارے اولاد، بال بچے، دوست یار، رشتہ دار، ہمارے گرد جتنے لوگ ہوں گے وہ سب صحیح ہو جائیں گے، اور یہ سب کسی نہ کسی معاشرے کے ممبر ہیں۔ تو کیا ہوا، بات کیا ہوئی یہاں کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آور مورل، وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آور ایتھیکل کنڈکٹ ایز اے مسلم۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے، اپنے مورال کا، اپنے ایتھیکل کا، اپنے عمل کا، اپنے قول کا، اپنے ایٹیچیوڈ کا، تو اللہ ہمارے مرتبے کو بہتر بنائے گا۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو بہتر کنڈکٹ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔